1960 کی دہائی کا ایک واقعہ ہے، اس کو سنتے جائیے۔ مزدوروں کی ایک اسٹرائک چل رہی تھی، کئی روز گزر چکے تھے، مزدور بھی سخت مشکلات کا شکار تھے، کمپنی بھی پریشان تھی، کوئی معاملہ طے نہیں ہو رہا تھا، کمپنی مزدوروں کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ کمپنی کی انتظامیہ مالک سمیت مزدور کے کسی ایک نمائندے سے بات کرے گی، اور اسی سلسلے میں جب یہ بات چیت شروع ہوئی تو مزدور کا ایک نمائندہ اور انتظامیہ کے 3 نمائندوں کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ بات کا آغاز یہاں سے ہوا کہ ایک لفافہ جو ہے مزدور رہنما کی طرف بڑھایا گیا، تو اس نے پوچھا کہ مجھے بات چیت کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن یہ لفافہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اس کو کھول کے دیکھیے۔ انتظامیہ کے ایک شخص نے کہا کہ آپ اسے کھول کر دیکھیے۔ اس نے ہلکا سا کھول کے دیکھا تو اس میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ اس نے کہا کیا ہے اس کے اندر؟ اس نے کہا 20,000 روپے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں 20,000 روپے بہت ہوتے تھے۔ اس نے کہا کیا کروں میں اس کا؟ اس نے کہا لیڈر، تم ایک کچی بستی میں رہتے ہو، اس سے جا کر کہیں اچھا گھر بناؤ، اچھی زندگی گزارو۔ ایسی بستی میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں غربت ہے، پانی نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ اپنی زندگی بدلو، لوگوں کی زندگی مت بدلو۔ اس نوجوان لیڈر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ وہ گھر تو میرا بن جائے گا، لیکن اس گھر کے باہر سے جب اس شہر کا مزدور گزرے گا تو یہ کہتا ہوا گزرے گا کہ یہ غدار کا گھر ہے، اور غداری کا لقب پا کر میں اس گھر میں کیا سکون سے رہ سکوں گا؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم جیل جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ جیل جا کر میں مطمئن رہوں گا، لیکن میں غدار بن کر نہیں جی سکتا، کیونکہ اس شہر کا ہر مزدور مجھے یہ کہہ کے گزرے گا یہ غدار کا مکان ہے۔ چنانچہ اس نوجوان لیڈر کو 6 مہینے کی سزا بھگتنی پڑی، لیکن وہ غدار نہیں کہلائے۔ آپ لوگ آج کے دور کا تجزیہ سن 60 اور 70 کی دہائی سے مزدور رہنماؤں سے کر سکتے ہیں کہ آج کا مزدور رہنما کون ہے اور اس دور میں مزدور رہنما کون ہوتے تھے۔ شکریہ۔